الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اما بعد۔ شاخ نمبر 34 دیکھیں گے امانت کی ادائیگی۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ امانتوں کی ادائیگی کر دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تمہیں یہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتبار کیا گیا وہ اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 283۔ امانت داری انبیاء اور رسل کا وصف ہے۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ حضرت ہود نے اپنی قوم سے فرمایا، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک عورت نے گواہی دی، قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، دونوں میں سے ایک نے کہا، میرے ابو جان اسے اجرت پر رکھ لیجئے، کیونکہ سب سے بہتر شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں طاقتور امانت دار ہی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا، اور ان کے پاس ایک بہت باعزت رسول آیا، یہ کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب نے اپنی اپنی قوم سے فرمایا، انی لکم رسول امین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مخالفین بھی صادق اور امین مانتے تھے۔ امانت کی پاسداری تو انبیاء کا شیوہ ہے، اس کے برعکس امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی جہالت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بلا شبہ وہ ہمیشہ سے بہت ظالم، بہت جاہل ہے، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ امانت میں خیانت کرنا نفاق کی علامت ہے۔ بخاری کی روایت ہے 33۔ شاخ نمبر 35 ہے، مومن کو قتل کرنے اور اسے تکلیف پہنچانے سے گریز کرنا۔ ارشاد نبوی ہے، مسلمانوں کو گالی گلوچ کرنا فسق جبکہ اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ بخاری کی روایت 48 نمبر پر، مسلم میں 64 نمبر پر۔ ایک اور حدیث میں ہے، مومن نہ تو طعنے دینے والا، نہ لعنت کرنے والا، نہ بے حیائی کے کام کرنے والا، اور نہ بے حیائی کی گفتگو کرنے والا ہوتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 1988 نمبر پر۔ مومنوں سے دوسرے مسلمانوں کی جان محفوظ رہتی ہے، وہ نہ حق قتل نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں، اور ان کو بھی اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اور اس جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص قتل کر دیا جائے اس حال میں کہ مظلوم ہو تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کے لیے پورا غلبہ رکھا ہے، پس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل کیا ہوا رہے گا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 اور 69۔ قتل مومن انتہائی سنگین جرم ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ
جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 93۔ شاخ نمبر 36 ہے عفت و عصمت کی حفاظت کرنا۔ عباد الرحمن کے اوصاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، نہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل کیا ہوا رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا نیک عمل، تو یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچا رجوع کرنا۔ مومن مردوں اور عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ وصف بیان کیا ہے، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے۔ ایمان والوں کو اسی کا حکم دیا گیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ جو، بے شک وہ بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ ہر قسم کی بے حیائی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ کہہ دیجئے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 33 ہے۔ بدکار مرد و عورت کو سزا دینا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فرائض میں سے ہے، جس کے بارے میں آتا ہے سورۃ نور میں، یہ ایک صورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کیا اور ہم نے اس میں واضح آیات اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو۔ شاخ نمبر 37 ہے حرام مال سے بچنا۔ مومن دوسروں کے اموال پر ناجائز قبضہ نہیں کرتا، وہ چوری، لوٹ مار اور رشوت وغیرہ سے اجتناب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حکام کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے، اور جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ ارشاد نبوی ہے، تمہارے خون، اموال اور عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، بخاری کی روایت ہے 67 نمبر پر۔ شاخ نمبر 38 ہے اکل اور شراب میں حلال و حرام کا لحاظ رکھنا۔ ارشاد نبوی ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو یہ حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، بلکہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اے لوگو ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال، پاکیزہ
کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک غلام ان کے لیے کمایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ کوئی چیز لایا، سیدنا ابوبکر نے وہ چیز کھا لی۔ بعد میں اس نے بتایا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں کہانت کی تھی، اس کی مٹھائی ہے، ساتھ ہی کہا کہ میرا کہانت پر یقین نہیں، میں نے محض دھوکہ دیا تھا۔ سیدنا ابوبکر کو یہ بات اس قدر گراں اور ناقابل برداشت معلوم ہوئی کہ انہوں نے فوراً اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کر کہہ کر دی۔ بخاری کی روایت ہے 3842 نمبر پر۔ مشکوک خوراک سے بھی بچنا چاہیے، جس کے بارے میں ارشاد نبی ہے، حلال چیزوں کا حکم بالکل واضح ہے اور حرام چیزوں کا حکم بھی واضح ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ امور متشابہ ہیں جن کی حلت و حرمت کو اکثر لوگ نہیں جانتے، بس جو شخص اس قسم کی غیر واضح اشیاء سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شخص اس قسم کے امور کو اختیار کرنے لگے وہ حرام میں یوں جا پڑے گا جیسے کوئی چرواہا چراگاہ کے آس پاس جانور چرائے تو ہو سکتا ہے کہ جانور چراگاہ میں جا پہنچیں۔ خبردار، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ سے مراد اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ مشکوک معاملات میں پڑنے والے شخص کے دین کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، نیز اس کی عزت پر داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ مشکوک چیز کی گواہی بھی دل ہی دیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے 2051 اور 52 نمبر پر، مسلم کی 1599 نمبر پر۔ شاخ نمبر 39 ہے حرام لباس سے بچنا۔ لباس جہاں جسم کو چھپانے کے کام آتا ہے وہاں یہ باعث عزت بھی ہے۔ لباس کے معاملے میں بھی پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں شیطان کی فتنہ انگیزی اور اس کی دوستی سے بچنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور زینت بھی، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 64 ہے۔ مومن کا لباس اور ظاہری حیت شریعت مطہرہ کی ہدایات کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنا چاہیے۔ ارشاد نبی ہے، ریشم کا لباس نہ پہنو، نہ سونے چاندی کے برتنوں میں سے پیو، نہ ان کی پلیٹوں میں کھاؤ۔ بخاری کی روایت ہے 54626 نمبر پر۔ اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور مومنوں کے لیے آخرت میں ہیں۔ جس شخص کا لباس حرام کی کمائی سے بنا ہو اس کی دعا عبادت قبول نہیں ہوتی۔